بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے تعلق مع اللہ، تو یہ کیا چیز ہوتا ہے تعلق مع اللہ؟ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں پہلے لفظ لا اختیار کرتے ہیں، تو لا نفی کرتا ہے کوئی بھی نہیں، پھر الہ یعنی کون کیا الہ نہیں، یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، مال دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، مقدر بنانے والا، فیصلے کرنے والا، حکم چلانے والا، سب کچھ جس کے قبضے میں ہے وہ ایک ہی ہے، کون؟ الا اللہ، سروائے اللہ کی اور کوئی نہیں۔ تعلق معلّہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا اس کا تعلق لگ جائے، ایسا تعلق جڑ جائے کہ پہلے ایک دفعہ سارے تعلق منقطع اور اللہ کا تعلق، اور پھر جب اسے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو سارے تعلق اللہ کی نسبت سے بن جائے۔ الحب للہ البغض للہ، اس کی محبت بھی کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہو، دونوں طرف اور ہر حال میں اس کی نفس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کا مفاد کوئی بھی شامل نہیں ہو۔ آج کل دنیا پیسے کا دور ہے، مفاد کا دور ہے، تو لوگ رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں مال پہ کرتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے کافی دوست ہو جاتے ہیں، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے اس کے بڑے خوش آمدی پیدا ہو جاتے ہیں، جس لڑکے کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے بڑے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی اور چیزیں مفاد پہ، اسی بندے کو وہ چیز عہدہ چھن جائے، مال چھن جائے تو سارے دوست اسے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت کی بنیاد مال تھا، عہدہ تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اور یہ زندگی میں نے بہت لوگوں کے ساتھ دیکھا، میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے دوستوں کی تعداد اسے خود بھی نہیں پتا، خوش آمدیوں کی تعداد اسے خود بھی نہیں پتا کہ کتنی تعداد میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے میرے خیر خواہ، میرے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو تھی، ایک سامنے ایک ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ نہیں رہا، وہ ختم ہوگا۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ دوست کی ماں مر گئی تو سارا شہر آ گیا، جس دن دوست مر گیا اس دن کوئی نہ آئے۔ بھئی دوست کی ماں اس لیے مری کہ دوست خوش ہو جائے، اب دوست ہی نہیں رہا۔ تو میں تعلق معلّہ جو ہے نا، وہ ایسا تعلق پہ اس کے درجے ہیں، یہ سارا یہی نہیں ہے۔ اس کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ سے پہلے تو مخلوق سے منقطع، پھر اللہ سے جڑنا، اور جڑنے کے بعد اللہ سے جس تعلق کو اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بتائے اسے اپنانا، باقی سب کچھ چھوڑ دینا۔ اب ماں باپ کی محبت اللہ نے خود سکھائی، حکم اللہ نے دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا کا طریقہ، سلیقہ دکھائے، ان کے سامنے کھڑا ہونے کے ادب سکھائے، بولنے کے ادب سکھائے، برداشت کے ادب سکھائے۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت، اپنی بیوی بچوں کے لیے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ان کی تربیت، ان کی محبت، سلیقے سکھائے۔ اور اس کے بعد بھی جان لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی نماز اور اپنے بچوں کی نماز کی فکر اور کوشش اور دعائیں مانگنا۔ اور اس کے بعد احادیث مبارکہ میں اخلاق کے درجات، ترتیب، محبت، صلہ رحمی کی اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جس سے ایک مکمل ذاتہ حیات بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے درجے میں آپ اللہ سے اسی وقت ہی پوری طرح رجوع کریں گے، ویسے آپ کی گندگی غلاظت ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو ان رستوں کو، ان ترتیبوں کو جب آپ اپنائیں گے تو یہ اللہ کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی، اور اگر آپ ان طریقے سے ہٹیں گے تو یہی چیزیں آپ کے راستے کا پتھر بن جائیں گی۔ اب دیکھیں جی، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک کوئی مرد ہے، عورت ہے، ان کے ناجائز تعلقات ہیں، اب یہ حرام ہے اور زندگی بھی تباہ،
نام اعمال بھی تباہ، اعمال بھی تباہ، ترتیب بھی اور بغاوت، کھلی بغاوت، گناہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ۔ یہی اگر ان کا نکاح ہوا ہو تو یہ آپس میں جوڑ، اللہ کی محبت، اللہ کا حکم اور شریعت، بیوی بچوں کو کھلانا صدقے میں، ان سے محبت کرنا، میرے نبی کا سنت۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی بچوں، میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ جب پہلے درجے میں تھا تو تباہی ہے، راستے کی رکاوٹ ہے، جب دوسرے درجے میں ہے تو یہ مزید اللہ کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو تعلق معلّہ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جب آدمی دیکھے کہ اس کا اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا جیسے بننا چاہیے، گاڑی ہے چلتی ہے بند ہو جاتی ہے، کبھی انجن کا پرابلم آتا ہے، کبھی پیٹرول کا آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور آ جاتا ہے، تو بھئی اس کی اوور ہالنگ، اس کی ٹیوننگ ہونی ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ کیا پرابلمس ہیں، کبھی بیٹری کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ ایسے بندہ بھی کبھی چل رہا ہے، کبھی رک گیا، کبھی ٹھہر گیا، تو یہاں بھی دیکھنا ہے کہ کیا پرابلم ہے، گاڑی میں کہیں پیٹرول رکا ہوگا، کہیں کرنٹ کا مسئلہ ہوگا، کچھ اور چیز ہوگی، یہاں بھی ایسا ہوگا، شیخ کے ساتھ تعلق میں پر فرق پڑ گیا ہوگا، ذکر کی کمزوری آ گئی ہوگی، اتباع سنت چھوٹنا شروع ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد جو اللہ کے حکم ہے ان کی عظمت نہیں پیدا ہوئی، رسول اللہ کی محبت، عشق اور اتباع کم ہو گئی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی گناہ غلطی ہوتی ہے تو اس کا اثر بڑے عرصے تک رہتا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہوا ہوتا ہے، اور ایک گناہ اگلے کتنی گناہوں کا راستہ بناتا ہے، ایک گناہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بناتا ہے، ایک نیکی اگلی نیکیوں کا ذریعہ بناتی ہے، ایک نیکی قرب باری کی طرف لے کے جانے والی۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ تعلق معلّہ میں کوئی کمزوری ہے تو ہمارے اعمال میں بھی کئی کمزوری ہے، شاید ہم زبان دراز ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اس کی ماں باپ کو ایک ایسی تیسی کرتے ہیں، اس پہ وہ الزام بہتان تراشیاں کر دیتے ہیں۔ میں یہ دینداروں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور عورتیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں بنسبت مردوں، تہجد گزار عورتیں ہیں اور لڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زلزلہ آ جائے گا۔ اسی طرح کینے بغض دل میں پڑے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تعلق اور ہر لمحہ بڑھے، یہ تعلق کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، مرتے تک، بعض مرنے کے بھی بڑھتا رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی بڑھے گا، اور جنت میں بھی جا کے رکے گا نہیں، بڑھتا رہے گا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے، رکاوٹ کس چیز سے ہے، اپنے آپ کو اس آئینے میں لے کے جائیں، دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو اللہ کے تعلق کے راستے میں رکھنا بنی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، اور اپنے آپ کو ایمانداری سے جب اپنے اندر نقائص دیکھیں تو ان کے حل کا کوئی طریقہ سوچیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ ایمانداری نہیں کر سکتے تو پھر کیا توقع رکھی جاتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایمانداری کرے گا؟ ایک بندہ اگر اپنا ہی خیر خواہ نہیں ہے تو کوئی اس کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا محاسبہ، اپنی ترتیب، اپنے نقائص ان کو نظر آ جائے تو چھپائیں نہیں، اس کو ظاہر کرے۔ یہ ایک کلچر ہوتا ہے، خون کا، پیشاب کا، تھوک کا، ساری چیزوں کا کلچر ہوتا ہے۔ خون اسے لے کے ڈال کے اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں انہیں بڑا کرتے ہیں، اور پھر انہیں مارتے ہیں کہ یہ کس دوائی سے مرتا ہے، تو وہ دوائی لکھی جاتی ہے۔ یہ بڑا مشہور ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا کلچر کرنا ہے اپنے باطن کا، میرے اندر کیا کیا بربادیاں، کیا کیا خرابیاں، کیا کیا خامیاں، کیا کیا گناہ، کیا کیا غلطیاں ہیں۔ جب وہ دیکھیں تو غور کریں اس پہ، اور کیا ہے، یہ کیسی ہیں، کیوں ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کا محاسبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اب آپ مرض کو پہچان گے۔ جب تشخیص ہو جائے تو تجویز علاج آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے ایمانداری سے اپنی تشخیص کر لی کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، اب اس کا علاج دیکھیں کہ کہاں سے ہے۔ میں نے کہیں ایسے ساتھیوں کے حالات دیکھے کہ بڑے اچھے چل رہے تھے، تو شیطان نے انہیں
کہا کہ یار چھوڑ اجتماعی ذکر کو اپنا کر لیا کر. آہستہ آہستہ ساتھیوں سے فرق آتے آتے، سستیاں آتے آتے وہ دور چلے گئے، اور وہ دوری پھر کچھ عرصے میں اپنا ذاتی ذکر بھی چلتا بنا. یہ جو اجتماعی ذکر ہوتے ہیں یہ ان کی بڑی خوبی ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کسی باغ میں جائیں، وہاں مختلف پھول لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، نرگس ہے، چنبیلی ہے، رات کی رانی ہے، موتیا ہے، گلاب ہے، اور بے تحاشا ہے. تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. آپ گزرتے ہیں، ہر خوشبو آپ کو مہک مزہ دیتی ہے. جب مسلمان کسی اللہ کے نیک مقصد ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارے پھول ہوتے ہیں مختلف قسم کے، سب کے دل کی کیفیت ہوتی ہے. اور کوئی نالائق بھی اگر ہو، کمزور ہو، تو اس نالائقی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ اکیلے میں ہونے آہستہ آہستہ چھوٹ جائے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس ذکر پہ روز آتے تھے. ایک دن مجھے کہتے ہیں جی میں آتا جاتا ہوں، بڑا وقت لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو میں ذکر گھر میں کر کے میں قرآن مجید پڑھ لیا کروں. میں کہا قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کے پاس اور تھوڑے وقت ہے؟ ڈھیر وقت ہے، آپ تو بہت دیر سے دکان پہ جاتے ہو. اور وقت ہے، یہ آنا جانا آپ ضائع نہیں ہو رہا، یہ ایک نیک مقصد کے لیے اس کی ایک برکت ہوتی ہے. اور کچھ عرصے میں آپ چھوڑ دیں گے، پھر یہ ہوگا کہ آپ کی نمازیں. اس نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ خیر صاحب چلے گئے، تیز تھے. تو 6 مہینے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا یار وہ کوئی بندہ ملا کہتے جی اب تو فجر میں نہیں ہوتا، پہلے تو تہجد بھی فجر میں بھی ہوتا تھا. تو یہ تعلق محلہ میں آنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بڑے قوی ہیں، اور واپس جانے روکنے والے بھی بڑے ہیں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، تو اور بھی اعمال اچھے ہیں، تو یہ پھر کیوں نہیں بن رہا؟ سوراخ تلاش کیجیے. جس بالٹی کے اوپر نلکا لگا ہے اور بڑی نہیں جا رہی، اور اس وہاں نیچے سوراخ ہے جن سے پانی باہر نکل رہا ہے. آپ ایمانداری سے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر آپ کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اللہ کے قرب کی طرف رواں دواں ہوگا، اور ایسا تعلق محلہ ہوگا کہ آپ لوگوں میں موجود ہو کے لوگوں میں نہیں ہوں گے، اور آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہوگا اور ہر حال میں ہوگا. یہ تعلق محلہ کی آپ کو انشاءاللہ کیفیت نصیب ہوگی. لیکن پھر میں گزارش عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ کہاں سوراخ ہیں، کہاں خامیاں ہیں، کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں ہیں. میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے. اب میں ہوں نا تو میرے اندر کمزور ہے، انسان ہوں نا، کئی چیزوں کی کمی کمزوری ہے. تو میں آنکھیں بند کر لوں تو اس کبوتر کی طرح ہے جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے اور بلی آ کے اسے کھا جاتی ہے. بلی تو آنکھیں بند نہیں کرتی. ہم اپنی کمزوریوں سے آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ بزدلی ہے، یہ شیطانیت ہے. اپنی کمزوریوں پہ آنکھیں ڈبل کھولیں اور پھر اللہ سے روئیں. ایک بات، دوسری بات بڑی ضروری ہے، میری بات آج یاد رکھیے گا. اپنی اولاد کی بہت نگہداشت کرے، ان پہ خوش، ٹھیک ہے اچھا گمان رکھے کہ بڑے نیک ہیں، نمازی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کا محاسبہ، ان کی ترتیب، ان کے ذاتی اوقات، ان کے میل جول، ان کے فرینڈز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو، ان کے انداز، ان کے لباس، اس کو آپ ایسا کریں کہ جیسے آپ ایک ستیلی ماں ہیں، ستیلے باپ ہیں. تب جا کے آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی. آپ یقین مانیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہر دوسرے دن ایک بات چل رہی ہے، لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی، اور بڑے بڑے دینداروں گھرانوں کی لڑکی. وہ ایک دن میں نہیں بھاگی، ایک پیچھے داستان ہے، ایک تعلق ہے جس سے ماں باپ نے آنکھیں بند کی تھی. لڑکا نہیں بھگا کے لے جا سکتا جب تک لڑکی راضی نہ ہو، لیکن ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں. آپ یقین مانے کتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں، بری بات ہے یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں ہے، کہ گھر میں اپنی بچی خود چلے جاتے ہیں پھرنے پھرانے دوسرے شہروں میں ملاقات، جوان بچی کو گھر چھوڑ جاتے ہیں. ایک